نے ہم سب کو اپنے راستے کی نقل و حرکت چلت پھرت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ امت محمدیہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ اس امت کے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی اور عورتوں کو بھی ذمہ داری عطا فرمائی کہ مردوں سے مردوں میں دین زندہ ہونا چاہیے اور عورتوں سے عورتوں میں دین زندہ ہونا چاہیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا کام ہے مردوں عورتوں کا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے مسلمان مردوں عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی مردوں عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے کہ کس طرح مرد بھی دعوت دینے والے بنے، عورتیں بھی دعوت دینے والی بنے۔ ایمان اور عمل کی محنت یہ ہم سب پر فرض ہے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے اور قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے اور قرآن کی تعمیل بھی فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں بیویوں یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ کس کا چرچا رہتا ہے؟ وہاں سونے کا، چاندی کا، ہیرے جواہرات کا، زیورات کا، کپڑے لتوں کا، اسباب و چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں تو گھر خالی تھے اسباب سے، چیزوں سے۔ وہ شاہ دین و دنیا، کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار، رات دن فقر و فاقے میں تھی۔ وہاں سونے کا چاندی کا کیا ذکر تھا؟ وہاں ذکر کس کا تھا؟ خود اللہ فرماتے ہیں من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، قرآن اور حدیث جس کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے اس کو یاد کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کی بیویوں کو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ اس لیے ہمیں بھی پورا قرآن حفظ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 صورتیں جماعت میں نکل کر بس انہی کو دہرایا جاتا رہے گا۔ ہمارے بزرگ ہیں نظام الدین میں مرکز میں میوات کے کہنے لگے ایک دفعہ جماعت کو کہ بھئی اللہ کے لیے ان 10 صورتوں کا پیچھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے ان 10 صورتوں کا پیچھے چھوڑ دو، بس جب دیکھو انہی 10 صورتوں کو پڑھتے رہتے ہو۔ بھئی 10 صورتیں ہو گئی 11 کرو، 11 ہو گئی 12 کرو، 12 ہو گئی 15 کرو، ایک پارہ ہو گیا دوسرا پارہ کرو۔ پورا قرآن ہمیں صحیح پڑھنا ہے، قرآن مقدس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جماعت میں نکل کر ہی صرف قرآن مقدس کے حلقے نہیں لگیں گے، بلکہ جماعت سے واپسی پر بھی روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگنا چاہیے، قرآن کی تعلیم کا حلقہ لگنا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر گھر میں آدھا گھنٹہ صبح کو روزانہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ فرماتے تھے ہر گھر درسگاہ ہے اور ہر بستی شہر مدرسہ ہے۔ جس طرح مدرسے میں کلاسیں ہوتی ہیں، درسگاہیں ہوتی ہیں، اسی طرح گاؤں میں اور شہر میں ہر گھر کے اندر قرآن کی درسگاہ ہونی چاہیے، قرآن کی کلاس ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روزانہ بلا ناغہ قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی مشق کرنے کے لیے ہمیں روزانہ قرآن مقدس کا حلقہ اپنے گھر کے اندر قائم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی ماؤں کا عمل ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یاد کرو آیات کو بھی اور روایات کو بھی
چنانچہ انہوں نے پورا قرآن بھی حفظ کیا، ام سلمہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، 378 حدیثیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، 72 روایتیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، حفظ کی۔ تو اس لیے ہمیں احادیث کو بھی یاد کرنا ہے اور آیات کو بھی یاد کرنا ہے۔ ابھی ہماری ایک جماعت گئی ماشاءاللہ علماء کی سال کی، تو انہوں نے الحمدللہ پورے سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک ساتھی نے 6 مہینے میں پوری منتخب احادیث حفظ کر لی، پوری منتخب احادیث حفظ کر لی 6 مہینے میں۔ جب آدمی ارادہ کر لیتے، نیت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو آیات بھی یاد ہونی چاہیے اور حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا اور فرمایا، بعض علماء نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو قرآن حدیث تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے اس کو امت تک پہنچاؤ، صرف اپنے تک اس کو محدود نہ رکھو۔ احکام القرآن میں علامہ ابن العربی نے اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ آج اس فریضے سے مرد بھی غافل ہے، عورتیں بھی غافل ہیں۔ عورتوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو مردوں عورتوں نے نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دی۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے نماز چھوڑ دی۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے روزے چھوڑ دیے۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے حج چھوڑ دیا۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی، لوگوں نے زکوٰۃ چھوڑ دی۔ عورتوں نے تبلیغ چھوڑی، دعوت چھوڑی، دوسری عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا۔ جب پردے کی دعوت دی جاتی تو ساری عورتیں پردہ کرتی، جب نماز کی دعوت دی جاتی تو سارے مرد عورت نماز پڑھتے۔ تو ہم نے دعوت چھوڑی تو لوگوں نے عبادت چھوڑ دی۔ اس لیے ہم سب کو عبادت بھی کرنی ہے اور دعوت بھی دینی ہے۔ عبادت اور دعوت کو جمع کرنے کے لیے جماعت میں 3 دن، 10 دن، 40 دن، 2 ماہ، 5 ماہ لگائے جاتے ہیں تاکہ ہم دین کو، دعوت کو، عبادت کو، دعوت کو جمع کریں۔ جماعت میں نکل کر بھی اگر ہم نے عبادت کو، دعوت کو جمع نہ کیا تو کہاں کریں گے؟ اس لیے جماعت میں نکل کر خوب ہمیں عبادت کرنی ہے، جماعت میں نکل کر ہمیں خوب دعوت دینی ہے۔ یہ عبادت کا، دعوت کا سنہرا موقع ہے۔ اگر راہ خدا میں نکل کر بھی ہم نے خوب عبادت نہ کی، راہ خدا میں نکل کر بھی ہم نے خوب دعوت نہ دی، خوب تشکیل نہ کی، خوب نقد جماعتیں 10 دن کی، 3 دن کی، چلے کی، 2 ماہ کی نہ بنائی تو پھر مقام پر کیسے کام ہوگا؟ اس وقت تو ہم اسی کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر زیادہ وقت ہمارا نماز میں نہ لگا، تلاوت میں نہ لگا، ذکر میں نہ لگا، توبہ استغفار میں نہ لگا، ایمان اور عمل کو پھیلانے پہنچانے میں نہ لگا تو کب لگے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو اس راستے میں نکل کر زیادہ کرو۔ ایمان کو اپنے بنانا چاہتے ہو تو خوب ایمان کی دعوت دو، نماز کو اپنی درست کرنا چاہتے ہو تو خوب خشوع و خضوع نبیوں، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات کی نمازوں کی طرف لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو دعوت دو۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کی خوب دعوت دو، ذکر کو بڑھانا چاہتے ہو خوب ذکر کی دعوت دو، اکرام اور اخلاص کو بڑھانا چاہتے ہو، اخلاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو خوب اکرام کی اور اخلاص کی دعوت دو۔ تبلیغ کا اور دعوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو خوب دعوت دو لوگوں کو کہ بھائی ایمان کی محنت کرو، عمل کی محنت کرو، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے دیر کا، دور کا، اندرون کا، بیرون کا سفر کرو۔ لا یعنی باتوں سے، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو خوب اس راستے میں نکل کر اس کی دعوت دو کہ فرائض کے بعد اپنے آپ کو نوافل میں لگا لو۔ اگر فرائض کے بعد نوافل میں اپنے آپ کو نہ لگایا تو پھر جو نور آیا ہے فرائض سے وہ لا یعنی میں لگ کر ضائع ہو جائے گا۔ اجتماعی اعمال کے بعد اپنے آپ کو انفرادی اعمال میں لگا دو۔ اگر اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال میں، انفرادی تعلیم میں، انفرادی دعا میں، انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو نہ لگایا تو جو نور اجتماعی اعمال سے اپنے اندر آیا ہے وہ لا یعنی میں لگ کر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے فرائض کے بعد نوافل میں اور اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ تو دعوت مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کام جو ہم 10 دن میں، 3 دن میں، 40 دن میں راہ خدا میں نکل کر کرتے ہیں، یہی کام ہمیں اپنے مقام پر بھی پابندی اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، سب سے پہلی بنیادی چیز کہ وہ قرآن کا حلقہ ہمارے گھر میں لگنا چاہیے۔ دوسرے حدیث کی تعلیم، فضائل اعمال، صدقات، منتخب احادیث، اس کی تعلیم روزانہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔
جب روزانہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال، صدقات، منتخب حدیث کی تعلیم ہوگی تو ہمارے گھر والوں کا ذہن نماز پڑھنے کا بنے گا، روزہ رکھنے کا بنے گا، حج کرنے کا بنے گا، زکوٰۃ دینے کا بنے گا، تلاوت کرنے کا بنے گا، ذکر کرنے کا بنے گا، عبادت کا ذہن، دعوت تعلیم کا ذہن، تعلیم سے ذہن جو بنے گا وہ عبادت کا بنے گا، دین پر چلنے کا بنے گا، عمل کرنے کا بنے گا۔ اور پھر روزانہ ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ جتنا گھروں میں اس کا مذاکرہ ہوگا اتنا ہی گھر والوں کا ذہن تبلیغ کا بنے گا، دعوت کا بنے گا، اللہ کے کلمے کو عالم میں بلند کرنے کے لیے جان مال کھپانے کا بنے گا۔ اور پھر روزانہ ہمارے گھر کے اندر پابندی اہتمام کے ساتھ تشکیل ہونی چاہیے۔ تشکیل اس کام کی روح ہے، تشکیل اس کام کی جان ہے۔ بغیر تشکیل کے عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، بغیر تشکیل کے جماعتیں 5 ماہ کی، 2 ماہ کی اور چلے کی اور عشرے کی، سہ روزہ کی نہیں بنیں گی۔ روزانہ تشکیل ہوگی گھر کے اندر تو پھر ہر تیسرے مہینے ہمارا 3 دن لگنا آسان ہو جائے گا۔ جب روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہوگی تو ہر سال ہمارا عشرہ لگنا آسان ہو جائے گا۔ جب روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہوگی تو ہر تیسرے سال ہمارا چلہ لگنا آسان ہو جائے گا۔ جب روزانہ گھر میں پابندی اہتمام کے ساتھ تشکیل ہوگی تو پھر 2 ماہ بیرون کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر گھر کے اندر تعلیم نہ ہوئی اور گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ نہ ہوا تو نہ عبادت کا ذہن رہے گا، نہ دعوت کا ذہن رہے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے۔ یہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی سنت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں اپنے ابا کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کر لو، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلا رہا ہوں، سیدھی راہ بتلا رہا ہوں۔ تو نبی ابراہیم اپنے گھر میں اپنے ابا کی تشکیل کر رہے ہیں۔ جب بڑے ہو گئے اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اب وہ اپنے بچوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ ابراہیم چھوٹے تھے تو ابا کی تشکیل کری، ابا ہو گئے تو بچوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بچوں کو اسلام کی، دین کی وصیت کی، نصیحت کی، ان کو سمجھایا، بتلایا۔ یا بنیا، او میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بنے بغیر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ پورے اسلام کو، دین کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو ابا اپنے بچوں کی گھر میں تشکیل کر رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، ان کی موت کا وقت قریب ہوا، نظر کی حالت میں تھے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اس تکلیف کے وقت بھی تبلیغ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، دعوت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تشکیل کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں مرتے مرتے کرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ مرنے کو ہیں، اس دنیا سے جانے کو ہیں، لیکن اپنے بچوں سے کہہ رہے، اذ قال لبنیہ، اللہ فرماتا ہے اپنے بچوں سے انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم گئے ابھی مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، ہم نے ان سے کہا، ہماری تو فکر یہ ہے، اپنے بچوں سے ہم کہتے ہیں کیف تزرعون بعدی، میرے بعد تم کیسے کھیتی باڑی کرو گے؟ کیف تتجرون بعدی، میرے بعد تم کیسے تجارت کرو گے؟ کیف تکسبون الاموال، کیسے تم میرے بعد مال کو کماؤ گے؟ ہمیں اپنے اولادوں کی دنیا کی فکر ہے، اور انہیں دین کی فکر تھی، عبادت کی فکر تھی۔ ما تعبدون من بعدی، یہ ایسی آیت ہے، ہمارے بزرگ تھے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کی زندگی پر کتاب لکھی، مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت اور ان کے ساتھ کئی دفعہ تبلیغ میں گئے، وہ فرماتے تھے اس آیت کو بار بار بیان میں کہ بھائی اس کو لکھو اور لکھ کر اس کو اپنے گھر میں لگا دو۔ بڑے سے ہم گئے وہاں لکھنؤ میں اور رائے بریلی میں، حضرت کے گاؤں میں، تو ان کی مسجد میں ہم گئے تو مسجد میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں کی تشکیل کر رہے ابا موت کے وقت بھی، لیکن وہ جو بچے ان کے تھے تو انہوں نے فوراً کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ اے ابا آپ نے رات دن صبح و شام ہمیں توحید سکھلائی، ایمان سکھلایا، یقین سکھلایا، آپ کی تبلیغ و تعلیم جو ہمارے اوپر روزانہ ہوتی رہی وہ رائے گا، وہ بیکار نہیں جائے گی۔ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو آپ کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق جو اس دنیا سے جا چکے، اے ہمارے ابا یعقوب، ہم انہی کی اللہ کی عبادت کریں گے، الہن واحدہ، وہ ایک اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔
تو علماء نے لکھا صرف بچپن میں ہی بچوں کی تشکیل نہیں کرنی، بچے اگر بڑے ہو جائیں اور ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کے لڑکے ہو جائیں، پوتے پوتے ہو جائیں، تب بھی ابا کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ یعقوب بڑے ہو گئے اور اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے نہیں رہے، بچے بڑے بڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ میرے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، اب یہ جانے ان کا کام جانے کے نہیں، بچپن میں بھی تربیت کرو، جوانی میں بھی تربیت کرو، جب ان کی شادی بیاہ ہو جائے تب بھی ان کی تربیت سے غافل مت رہو۔ اس وقت میں بھی یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، تو انہیں مرتے وقت اپنی اولاد کی دین کی فکر ہوتی تھی، اور ہمیں اللہ معاف فرمائے دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ تو گھر میں یعقوب نے تشکیل کی۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں قرآن میں اسماعیل کا بھی بیان کرو۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ تو گھر میں تشکیل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی خود تشکیل کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اور اللہ کے کہنے سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کے پابند رہو کہ جتنا آپ پابند ہوں گے اتنی ہی آپ کی دعوت کا اور تبلیغ کا اثر آپ کے گھر والوں پر ہوگا۔ تو اس لیے گھر والوں کی تشکیل ضروری ہے۔ رسول اللہ نے دعا دی ان مردوں کو، ان عورتوں کو جو اپنے گھر میں تشکیل کرتے ہیں، فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، ثم ایقظ اہلہ، پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، فإن ابت، اگر وہ انکار کرے، فنضح فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو بیدار کرے اور اس کو نماز کے لیے تیار کرے۔ رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم کرے اس عورت پر، قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، ثم ایقظت بعلہا، پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے، نضحت فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو بیدار کرے۔ تو جب گھر میں تہجد کی تشکیل پر جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، نفل کی تشکیل ہو رہی گھر میں، عورت بیوی کو اٹھا رہا ہے اور مرد اپنی بیوی کو بیدار کر رہا ہے اور بیوی اپنے مرد کو بیدار کر رہی ہے، اس پر اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ جب تہجد کی تشکیل پر دعا دے رہے رسول اللہ، تو جب فجر کی تشکیل ہوگی گھر میں، ظہر کی تشکیل ہوگی، عصر مغرب عشاء کی تشکیل ہوگی، پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کی جب گھروں کے اندر تشکیلیں ہوں گی، تو اللہ کے نبی کی کتنی دعائیں ملیں گی، اللہ کی کتنی رحمتیں بندوں پر متوجہ ہوں گی۔ اس لیے ساتھی پوچھے گھر میں کیا تشکیل کریں؟ بھائی گھر میں ایمان کی تشکیل کرو، نماز کی کرو، علم و ذکر کی کرو، اخلاص نیت کی کرو، دعوت و تبلیغ کی کرو، گھر میں تشکیل 5 ماہ کی کرو، 4 ماہ کی کرو، 2 ماہ کی کرو، اندرون کی بیرون کی دعوت و عبادت پورے دین کی اور پورے دین کو پھیلانے پہنچانے کی ہر عمل کی تشکیل کرو۔ روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے اور روزانہ گھر کے اندر مشورہ ہونا چاہیے۔ جب روزانہ گھر کے اندر پابندی اہتمام سے مشورہ ہوگا تو پھر سارے عالم میں دین کا پھیلنا اور پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ کون تعلیم کرے، کون سے صفات کا مذاکرہ کرے، گھر والوں کے اندر فکر آنی چاہیے۔ مسجد کے تقاضے لے کر آؤ، گھر والوں کو بتاؤ، مرکز کے تقاضے لے کر آؤ، گھر والوں کو بتاؤ، سارے تقاضے گھر والوں کو معلوم ہونے چاہیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، کہ یہ تقاضا ہے فلاں ملک میں جماعت 5 ماہ کی جانی ہے، 2 ماہ کی جانی ہے، چلے کی جانی ہے، اشرے کی جانی ہے، یہ تقاضے مرکز سے ملے ہیں، فلاں صوبہ ملا ہے، فلاں علاقہ ملا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، گھر کے سب افراد کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر تقاضا عبادت کا، دعوت کا، وہ ہمارے گھر سے پورا ہو۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب ارادے کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم سب پورا دین سیکھیں گے، ہم سب پورے دین پر عمل کریں گے، اور ہم سب پورے دین کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں 5 ماہ کے لیے اپنے مردوں کو بھیجیں گے۔ ہمارے بچے حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کی 1 سال کی تشکیلیں کریں گے، 2 سال کی، 3 سال کی تشکیلیں کریں گی۔ ہماری بچیاں لڑکیاں ہیں، ان کے بھی ہم سہروزہ عشرہ لگوائیں گے۔ شادی سے پہلے 2-3 دفعہ ہماری بچیوں کے عشرے لگ جانے چاہیے، تاکہ شادی ہوتے ہی فوراً ان کا چلہ لگ جائے اور بیرون کا سفر ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو مردوں کا بھی وقت لگنا ضروری، عورتوں کا بھی وقت لگنا ضروری، اور بچوں اور بچیوں کا بھی بچپن سے ہی ذہن بنانا ضروری ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، لقمان اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہے ہیں، بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور اچھی بات کا حکم کر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تبلیغ میں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور۔ تو سارے دین کی تشکیل ہونی چاہیے، سارے دین کو پھیلانے کی تشکیل ہونی چاہیے۔ پردے کا خوب اہتمام جیسے سہروزہ میں، عشرے میں، چلے میں ہے، ایسے ہی پردے کا اہتمام شادی میں بھی ہونا چاہیے، ایسے ہی پردے کا اہتمام جنازے میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جماعت میں ہیں تو
جماعت میں ہیں تو دستانے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، پورا پردہ ہے، اور جب شادی میں جا رہے تو کوئی پردہ نہیں۔ شادی میں تو یہ سوچتے ہیں مسلمان ایمان والے کہ پردہ بالکل اب حرام ہو گیا ہے، شادی میں جتنا فیشن ہونا چاہیے اتنا کرو، اور جتنا بے پردگی ہونی چاہیے اتنی بے پردگی کرو۔ روزانہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو رہی، فلاں محلے میں شادی ہو رہی، تو مسلمان عورتیں، لڑکیاں اس طرح جاتے ہیں شادی کے اندر جیسے کوئی غیر مسلم جا رہے ہوں، غیر ایمان والے جا رہے ہوں، بالکل پردے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو پردہ فرض ہے نماز کی طرح، پردہ فرض ہے روزے کی طرح، پردہ فرض ہے حج اور زکوٰۃ کی طرح۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی جی اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال، کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، ولا یرونہن، اور ایسی چھپی ڈھکی رہیں کہ کسی نامحرم کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے۔ یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ جی یہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی عزت میں ہے، ذرا بتا دو پردہ کس کس سے ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اب 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، اب تمہارے پردہ پوچھنے کس کس سے ہے؟ ارے جب تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی اس وقت آتے، اس وقت پوچھتے کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، ہماری بچی 3 سال کی 5 سال کی ہو گئی، ہمیں بتا دو کہ پردہ کس کس سے ہے۔ اس وقت پوچھنے کی چیز تھی پردہ کس سے ہے۔ اب تم پوچھ رہے بڑھاپے میں آ کر کس کس سے پردہ ہے؟ تو پردہ تو بچپن سے ہی بچی کو برقع اڑاؤ، بچپن سے ہی بچی کو سر پہ دوپٹہ رکھو، بچپن سے ہی بچوں کے سر پر ٹوپی رکھو، کرتا پاجامہ پہناؤ، سنت کے لباس ان کو پہناؤ، یہ نہیں یہود و نصارہ کے لباس بچپن سے ان کو پہنا دیے گئے، اب پھر کہاں ان کے اوپر حیا اور شرم غالب ہوگی، کہاں ان کو پردے کا اہتمام ہوگا۔ تو بچپن سے ہی فرما دیا لا یرین الرجال، کہ وہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے، اور ایسی چھپی ڈکی رہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، کوئی خالہ کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، تایا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھا کا پھوپھی کا لڑکا، کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور یہ ایسی پردے میں رہے کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اور نہ یہ کسی کو دیکھے۔ جب چچا، تایا، خالو، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے تو محلے والوں سے کتنا پردہ ہوگا، باہر والوں سے کتنا پردہ ہوگا، جو عزیز و قارب ہیں، رشتے دار ہیں، تایا چچا کا لڑکا ہے اس سے بھی پردہ ہے، ماموں کا، خالہ کا لڑکا ہے اس سے بھی پردہ ہے، تو محلے والوں سے، پڑوس والوں سے کتنا پردہ ہوگا۔ تو پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے لیے راہ خدا کی نقل و حرکت ہے، اس کی چلت پھرت ہے۔ ہم لوگ گئے بحرین میں جماعت میں 5 مہینے میں 2016 میں، ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے شیخ ہیں، ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دو، تو انہوں نے فرمایا بھائی نصیحت یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرو۔ آج بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مبلغین دعات جن کے ملکوں میں سفر ہو گئے لیکن گھروں میں پردہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کمی اس وقت میں جو ہے وہ پردے کی ہے۔ دینداروں کا گھر ہے، دعوت دینے والوں کا گھر ہے، لیکن رشتے دار آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کر رہے، تو پردے کا اہتمام کرو، یہ انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ تو اس لیے ہم سب بھی ارادے کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ پردے کا ماحول بچپن سے ہی اپنے گھروں میں بچیوں کا قائم کرنا ہے، تاکہ کوئی گھر بے پردہ نہ رہے، ہر گھر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا ہو جائے، ہر مسجد ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جیسی ہو جائے، ہر محلہ ہمارا، ہر بستی ہماری مدینہ منورہ جیسی ہو جائے، ہر مرد و عورت، ہر بچے بچیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ ہماری اس نقل و حرکت چلت پھرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگو اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا
صادقا. اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے اپنے راستے میں نکلنے کو بےحد قبول فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، تربیت فرما، سنت اور شریعت پر ہمیں چلنے کی اور اس کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.